اگر آج بھی عزت چاہتے ہو تو پلٹ آؤ اخلاقی اقدار کی طرف، کیونکہ دارو رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، دارو رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، معزز سربراہ شعبہ اسلامیات، قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں عالیہ لطیف 8ویں جماعت کی طالبہ ہوں، اور آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے موجودہ اخلاقی بحران کا ذمہ دار کون کے موضوع پر اپنے خیالات پیش کروں۔ حضرات، اقوام کے عروج و زوال اور حالات کے نشیب و فراز کا ذمہ دار اگر کوئی عنصر ہے تو وہ ہے اخلاقیات۔ حالات کے بگاڑ و اصلاح کی تمام تر ذمہ داری اخلاقیات پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ جو قوم اخلاقی رواداری کے اصولوں کی پابند ہو تو چاہے ان کے پاس مادی وسائل کی قوت نہ بھی ہو تو بھی کائنات کی کوئی چیز ان کو ہلا نہیں سکتی۔ عرش والے نے اعلان کیا، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی، لیکن وہ قومیں جن کی مادی قوت کے بارے میں قرآن نے یوں کہا، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ اخلاقی کمزوریوں کا شکار ہوئے تو خدا کی بے آواز لاٹھی حرکت میں آئی، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، کہ قوم نوح، عاد، ثمود، قوم شعیب اور قوم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کہ یہ سارے کے سارے اخلاقی کمزوریوں کے ہی مارے ہوئے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا تو تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اس کی وجہ مسلمانوں کی تعداد نہ تھی، کیونکہ عرب میں اس وقت مردم شماری کے لحاظ سے مسلمان بمشکل 10% تھے۔ اور غزوہ خندق کے اختتام پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ اسلحہ کی برتری نہ تھی، کیونکہ بدر سے لے کر خندق تک تمام جنگیں نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں لڑی گئی۔ معاشی برتری کا بھی ہاتھ نہ تھا، کیونکہ ہم نے خندق کے موقع پر انہی مسلمانوں کو پیٹ پر پتھر باندھ کر لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان تمام مادی وسائل کی کمی کے باوجود مسلمانوں نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا کہ چشم فلک نے دیکھا اس وقت کی سپر طاقتیں اسلام کی اطاعت گزاری پہ مجبور ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اخلاقی بنیادیں اتنی مضبوط تھی کہ کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں نہ نماز کی تعلیم دی، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، نہ جہاد، نہ وہاں فوج، نہ سیاست، نہ حکمرانی۔ تو پھر 13 برس تک مکہ معظمہ میں کیا کیا؟ وہی کیا جس عظیم فریضے کے انجام دہی کے لیے آپ اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو معاشرے کی حالت بڑی بدترین تھی، جیسے قرآن میں فرمایا گیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ تو پھر معاشرے میں کون آئے؟ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ قرآن مجید ہی تو ہے۔ کس رتبے کے ساتھ آئے؟ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ حضرات، اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ عروج و زوال کے اسباب کائنات کے اول سے لے کر آج تک ایک ہی ہے، یہ عرش والے کا اٹل قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تو اللہ کے طریقے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اور فرمایا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تو ہمارے طریقے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ حضرات، اگر تم نے بھی اخلاقی اقدار کو نہ اپنایا تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ ان قریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ اگر آج بھی عزت چاہتے ہو تو پلٹ آؤ اخلاقی اقدار کی طرف،
کیونکہ دارو رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، دارو رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم۔ وہ دولت جنوں جو زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔